السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، نرسنگانند سرسوتی بدبخت گستاخ رسول جس نے آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کر رہا تھا، اس کے خلاف ایک عالم دین مولانا سلمان اظہری نے اس کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا کہ ایک میدان میں آگ جلائی جائے گی، تو بھی آئے گا میں بھی آؤں گا، تو اپنے کتابوں کو لے کر آ، میں اپنے کتاب قرآن مجید کو لے کر آؤں گا اور دونوں آگ میں کود پڑیں گے، جو زندہ سلامت واپس لوٹ کر آئے گا اسی کا دن حق مانا جائے گا۔ اس طرح کا چیلنج کیا تھا، تو گستاخ نرسنگانند سرسوتی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ اس کو سلمان اظہری صاحب نے کہا ہے کہ 17 رمضان المبارک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی تھی، اسی تاریخ کی مناسبت سے اب یہ مباہلہ الحمدللہ طے کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، نفرت بمقابلہ رحمت، 17 رمضان المبارک، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور حقانیت ایمان کے مسئلے پر مفتی سلمان اظہری صاحب نے ملعون و مردود دریدہ دہن سنگی نرسنگانند کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔ نرسنگانند نے چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد مفتی سلمان صاحب نے یوم جنگ بدر کی مناسبت سے دہلی میں اس مباہلے کے لیے 17 رمضان المبارک کی تاریخ دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، نرسنگانند باقاعدگی سے ہندوستان کے پریس کلب اور کئی سرکاری اداروں میں حکومتی اجازت کے ساتھ ایسے پروگرامز کرتا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گھٹیا اور گندے حملے کرتا رہا ہے، جس سے واضح بھی ہے کہ نرسنگانند جو کچھ کر رہا ہے وہ RSS کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اور RSS نے آنے والے وقت کے لیے ایسا بھارت بنا رہا ہے جہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہ ہو۔ حکومت خود ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کروا رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب تک اس نے نرسنگانند کے خلاف ایکشن نہیں لیا، اس طرح سے مشہور سوشل ایکٹیوسٹ سمیع اللہ خان کا کہنا ہے۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخیاں اور حملے یقیناً مسلمانوں کے لیے صرف ناقابل برداشت نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بڑی دل آزاری اور گستاخ کا مقابلہ نہ کرنے کے سبب بڑی محرومی اور گنہگاری کا سبب ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے عقل و خرد والوں کو حیران کرتے ہوئے تکنیک اور مادیت کے دور میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کو کھڑا کر دیا۔ خالص عقل پرست دماغوں میں نہیں سمانے والی دیوانگی کا مظہر ایک طویل عرصے بعد کتابوں سے باہر پڑھنے کو ملا۔ اس دیوانے نے دارالحکومت دہلی میں نرسنگانند کو للکارا ہے اور نرسنگانند بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور غزوہ بدر والے تاریخی دن 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ منعقد ہونے کا امکان ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ جو مفتی سلمان اظہری سے اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب مقابلہ طے ہو چکا ہے، لہذا ایک امت کا ثبوت دیں۔ اس وقت دیوبند سے لے کر بریلی تک، جمعیت اسلامی سے لے کر اہل حدیث تک، بلکہ پوری دنیا میں پھیلے مسلمانوں پر یہ ضروری ہو چکا ہے کہ اب وہ صرف مفتی سلمان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کسی بھی طرح کے خدشات، شکوک، خطرات وغیرہ کا اظہار کر کے ان کے تئیں منفی یا مخالف ماحول پھیلانے کا ہرگز حصہ نہ بنے۔ اب جبکہ نرسنگانند اور مفتی سلمان اظہری کے درمیان ذات رسالت، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حقانیت اسلام کے موضوع پر مباہلہ طے ہو چکا ہے، تو اب امت کو اپنی صف یکجا کر کے مفتی سلمان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہی زیب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایف اور بٹ اور اگر مگر کوئی ادنا سی گنجائش اہل ایمان کے لیے نہیں رہ جاتی۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سے 17 رمضان المبارک کو دہلی کے میدان میں وہاں پر یہ مباہلہ طے ہوا ہے، جہاں پر گستاخ نرسنگانند سرسوتی اور مولانا سلمان اظہری عاشق رسول دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس کے لیے ہم پوری امت مسلمہ سے اپنے اس چینل کے ذریعے، الہند اسلامک ٹیوب کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہر مسلمان تک پہنچائیں، اور تاکہ تمام مسلمان مل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی حق کا بول بالا فرمائے اور باطل کا منہ کالا فرمائے اور باطل نیست و نابود ہو جائے۔ سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے، پرمیشن تیری طرف سے ہوگا، اور تو پرمیشن رام لیلا میدان دلی کا لاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے، دن، تاریخ، اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے، اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی۔ اے میرے عزیز مسلمان، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں، میں نے تاریخ اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یوم بدر، یوم الفرقان، انگریزی تاریخ کے مطابق 30 اپریل 2021 کو جمعہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا۔ دن پھر سے سن لے، میرے رمضان المبارک کی 17 تاریخ یوم بدر، یوم الفرقان، اور 30 اپریل 2021 کو
میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے، یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراً جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا۔ اور دوسری بات، اب جو مباہلہ ہوگا، جو میدان میں اترا جائے گا، اب سن لے اس کے معاملات۔ میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا۔ ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت، قرآن عظیم کی شان، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا، اور تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکتا ہے، قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی۔ میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کے آؤں گا، دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کے آئے گا۔ بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا، عبادت کرتا ہے، تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارے گا، اور میں اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ، اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھیج، اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پریکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ اصول ہیں مباہلے کے۔ اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا۔ جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکھنڈی کے لیے، نرسنگھانند کے لیے، کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا، ہم اسی طرح سے آئیں گے، اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم طے کریں گے۔ اور یاد رکھنا، شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں، بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا۔ جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندوؤں کو ہتھیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے، لڑانے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی، ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی، اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا۔ بہرحال دوستوں، اس ویڈیو کے متعلق، اس خبر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کمنٹ باکس میں بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے کوئی دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں ناظرین، شیئر اس کو ضرور کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔